تو مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں، جب اس کلام کو سنیں گے تو کس طرح گرہن کریں گے، لیکن میرا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آج کا کلام کس وشے میں ہے، تاکہ آپ اس کلام کے وشے کی منشا کو سمجھیں اور ایمان میں کامل ہو۔ تو سننے کے لیے مسیح کے کان ہونے بہت ضروری ہے، اور گرہن کرنے کے لیے مسیح کا من اور مسیح کی روح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا کلام اس دلہن کے لیے ہے، اس کلیسیا کے لیے جن کا سر صرف مسیح ہے۔ تو آج کا کلام کا جو وشا ہے وہ ہے دولہا، جو کہ مسیح ہے، اور دلہن جو کہ کلیسیا ہے۔ تو انہی دو باتوں پر آج کا وشا، آج کا پرکاشن ہے۔ اگر آپ وشواس کرتے ہیں کہ میں مسیح کی سچی کلیسیا ہوں، تو یہ کلام صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے۔ تو شادی سے پہلے دلہن کو نہلایا جاتا ہے، یعنی پانی سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دھارنا ہے یہ کن کی ہے؟ دولہا اور دلہن کی۔ اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، اس کے پاس آئے اور اس نے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے، اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی، اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک، سب کے پیچھے وہ عورت بھی مر گئی۔ پس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، یعنی پرانا عہد نامہ پوتر شاستر، نہ خدا کی قدرت کو۔ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہیں، نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتے کی مانند ہوں گے۔ تو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے دولہا اور دلہن کا، بیاہ شادی کا، یہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین صدوقیوں کا ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھاٹ ہے شریعت کے ادھین، لیکن جب یہ یشوع مسیح کے پاس جاتا ہے تو یہ یشوع مسیح میں سب کے لیے پرکاشن ہو جاتا ہے، ہر ایک جو مسیح میں ہے۔ لیکن پرسنلی جو دولہا اور دلہن کا کنسیپٹ ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، فقی فریسیوں کے لیے ہے، اور صدوقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ ان باتوں پر وشواس کرتے ہیں شریعت کے ادھین۔ تو اگر پرسنلی اس کو سمجھیں تو یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ آسمان میں بیاہ شادی نہیں ہے، لیکن جو زمین پر ہے، یعنی زمینی ہے، شریعت کے ادھین ہے، جسمانی ہے، ان میں بیاہ شادی ہے۔ تو یہ مین تھاٹ جو ہے وہ شریعت کے ادھین صدوقیوں کا ہے، لیکن
ایمان کے وسیلے مکاشفہ کی روح سے روح القدس کی مدد سے یہ وشواسیوں کے لیے پرکاشن ہے، کیونکہ جب مسیح میں کوئی بات جاتی ہے تو جیسے سورج ہر ایک کو برابر کی روشنی دیتا ہے، اس کی روشنی ہر ایک کے لیے ہے، اسی طرح جب یشوع مسیح کے پاس بات جاتی ہے، بے شک وہ دولہا اور دلہن کا کنسیپٹ یہودی فقی فریسیوں صدوقیوں کے لیے، لیکن جب یشوع میں بات گئی تو یہ سب کے لیے پرکاشن ٹھہرتی ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ تو پہلے روح القدس کے وسیلے میں آپ پر یہ ظاہر کر دو کہ وشواسی اور جو غیر یہودی ہیں، غیر قوموں میں سے ہیں، یسوع ان کے لیے نہ تو دولہا ہے اور نہ وہ یسوع کی دلہن ہے، نہ یسوع کے لیے کلیسیا دلہن ہے، بس یہ صدوقیوں کا شریعت کے ادھین ایک مانتا ہے، دھارنا ہے، اسی دھارنا میں سے، اسی تھاٹ پروسیس میں سے یشوع مسیح نے یہ پرکاشن دیا سب کے لیے، ایون وشواسیوں کے لیے بھی۔ لیکن مین جو متس ہے وہ صدوقیوں کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں، ایمان کی دھارمکتا میں ہیں، وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اب فرشتوں کی مانند ہوں گے، فرشتوں کے جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، فرشتے نہیں۔ آپ اس بات کو اس طرح مت گرہن کر لیجئے گا کہ فرشتے ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، فرشتے جیسے ہوں گے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر کہا ہے فرشتے جیسے، کیونکہ فرشتوں کو خدا بیٹا نہیں کہتے، فرشتوں کو بیٹا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آسمانی ہے وہ مسیح میں وہ بیٹے ہیں ایمان والے، کیونکہ روح القدس کی جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو مسیح میں آسمان پر جو دائنی طرف تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس مسیح میں سب جو روحانی ہیں، وہ روح القدس کی ہدایت سے چلنے والے، وہ تخت کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آسمانی ہیں جو۔ لیکن یشوع مسیح اس وقت کہتے ہیں صدوقیوں کو کہ وہ فرشتوں کی مانند جیسے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہوں گے، فرشتوں کے جیسے ہوں گے، مطلب ان کی برابری جو ہوگی وہ فرشتوں کی برابری جیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں وہ بیٹے ہیں۔ تو لکھا بھی ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، تو جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ تو یشوع مسیح نے ان کو صدوقیوں کو ایک امیج دی تاکہ وہ آسمانیوں کا ان کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں، ان کو کمپیریزن ایک کلپنا دی، تصویر دی کہ وہ فرشتوں کے جیسے ہوں گے۔ لیکن یہ دھارنا کن کی ہے؟ صدوقیوں کی، جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، مطلب قیامت ہے ہی نہیں، اور یہ موسیٰ کی شریعت رکھتے ہیں، یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا۔ لیکن مکاشفہ سب کے لیے ہے، مکاشفہ سب کے لیے ہے، جتنے یشوع مسیح کے نام پر، بیٹے کے نام پر ایمان لانے والے، جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفراتی کاموں سے آگاہ کر۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں۔ اور کیا خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے۔ اب یروشلم پیدا کہاں ہوا؟
کنعان کی زمین پر، سرزمین پر۔ اور یروشلم کا باپ کون تھا؟ اموری، اور اس کی ماں کون تھی؟ ہتی تھی یروشلم کی۔ یروشلم ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن ان کے ناموں پر شہروں کا نام ہوا، ٹھیک ہے؟ جیسے اسرائیل، یعقوب ایک آدمی تھا، اس کے نام پر شہر کا نام ہوا اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ یروشلم بھی ایک انسان ہی تھا، آدمی تھا، اور خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے، تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ بس یاد کرو، اور مرد اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر خون والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین کھاون والی ہوگی۔ کھاون کہتے ہیں ہسبینڈ کو، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بہا لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بہا لیں گے، اور جس طرح دولہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی ویشیا سے سنگتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے؟ اور جو پربھو کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے۔ وبچار سے بچے رہو، جتنے انیہ پاپ منش کرتا ہے وہ دیہ کے باہر ہے، پرنتو وبچار کرنے والا اپنی ہی دیہ کے ورودھ پاپ کرتا ہے۔ بہا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور بستر بے داغ رہے، اس لیے کہ خدا حرام کاروں کو زانیوں کی عدالت کرے گا۔ اب اس میں روحانی مکاشفہ یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا مرد ہے، اور جو کلیسیا ہے وہ مسیح کی دلہن ہے، یعنی مسیح کی دیہ۔ اگر اس کے علاوہ ہمارا جو درمیانی ہے وہ یسوع ہے، اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور کو تاکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور کے پیچھے جاتے ہیں، تو ہم ایک شبد ہے آج کے دور کا، ہم مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی
किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मसीह की तालीम है, सिर्फ यशुआ को सुना है, लिखा है ईमान के बानी मसीह यशुआ को ताकते रहे। अगर उसके अलावा जितने रूल को उसके हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे, उसके अलावा किसी और को ताकते हैं तो हमारा जो मर्द है, हमारा जो दूल्हा है, हमारा जो खावंद है, हस्बैंड है, उसके साथ हम धोखा कर रहे हैं और उनको कलाम हरामकार और जिनाकार कहता है। ठीक है, ये बात शादीशुदा लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर बीवी किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हो जीते जी, तो ये शादीशुदा लोग अच्छे से जानते हैं। इसी तरह जब हम मसीह में चल रहे हैं, मसीह के विश्वास में, ईमान में, रूह कुद्स की हिदायत से, जब हम किसी और मर्द को ताकते हैं, किसी दूसरे को ताकते हैं मसीह के कलाम के अलावा और मसीह यशुआ के अलावा, तो उसके साथ चलते हैं, तो वो फिर खुदा की तरफ से वो जिनाकार औरत है जो मसीह में चल रही है। औरत का मतलब है कलीसिया। ठीक है, हम स्पेसिफिक किसी पर दोष नहीं लगा रहे, ये मत समझिएगा। मतलब उसमें औरत है, मर्द है जो मसीह में है और मसीह के साथ चल रहा है, वो यीशु मसीह उसका खावंद है और वो उसकी दुल्हन। और ये धारणा किनकी है? संदूकियों की। ठीक है, शरीयत के अधीन। लेकिन खुदा इसमें से हमें मुकाशफा दे रहे हैं रूह कुद्स की हिदायत से, मदद से और मुकाशफा की रूह से। ठीक है, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। अब ये जो कलाम है ये जिस्मानी है, ये जिस्मानी तौर पर हदायत दी जा रही है। लेकिन हरामकारियों के आदेशा कहते हैं डर को, जिसको हरामकारी का डर है कि कहीं मेरे बदन से कोई गुनाह ना हो जाए। हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे, शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो। अब ये यीशु मसीह की बात हो रही है। सरदार काहिन है यीशु मसीह, जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। वो किसी मुर्दे के पास ना जाए और ना अपने बाप या माँ की खातिर अपने आप को नाजिश करे, और वो मकदिस के बाहर भी ना निकले और ना अपने खुदा के मकदिस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का ताज उस पर है। मैं खुदावंद हूं और वो कुंवारी औरत से ब्याह करे। ठीक है, बस यहां पर औरत तमसील है कलीसिया की। ठीक है, इसको प्लीज जिस्मानी नियत से बिल्कुल मत लीजिएगा। इसीलिए मैं डिस्क्लेमर मैंने पहले दिया हुआ है। इस कलाम को जिस्मानी नियत से, जिस्मानी इरादों से, जिस्मानी कल्पनाओं से बिल्कुल भी मत समझिएगा। ठीक है, ये पूरा रूहानी है, रूहानी मुकाशफा है दूल्हा और दुल्हन यानी कलीसिया और यस्सु का। ठीक है, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद। तो ये दूल्हा और दुल्हन का जो कंसेप्ट है ये सदूकियों का है, तो उसमें से मुकाशफा सिखा रहे हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो लिखा फरिश्तों की मानिंद होगी। ठीक है, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजमी हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। क्योंकि जिस सूरत में उसने
خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے شریعت کے دین صدوقیوں کا، کیونکہ بیاہ شادیاں جو ہے وہ زمین پر ہے، ٹھیک ہے، آسمان میں کوئی بیاہ شادی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، لیکن یہ جو زمینی ہے یعنی زمین پر بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، آسمان پر نہیں۔ یہ جو زمینی ہے بیاہ شادیوں میں یقین رکھتے ہیں زمین پر، تو فقی، فریسی، یہودی، صدوقی، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے شریعت کے دین خداوند ہمیں مکاشفہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھنے کے لیے۔ پر جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تھا، ہم بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تھا، ہم بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کائن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملکی صدق کے طریقے کا ابد تک کاہن ہے۔ اب دھیان سے سنیے، یسوع مسیح کی دو بیویاں ہیں یعنی کلیسیا ہے، ایک وہ جو یہودیوں میں سے ایمان لائے یعنی اسرائیل کے 12 گوتروں میں سے، اور دوسری وہ جو غیر قومی میں سے ایمان لائے۔ اب جو کلیسیا سیدھی صرف مسیح یسوع کو تاکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کلام ہی کی اور کلام کی تعلیم کو فالو کرتی ہے، باتوں سے نہیں، اپنے بدن سے بھی، وہ تو اس کلیسیا کا شوہر ہے۔ لیکن کلیسیا جو ہے، کلیسیا کا بیاہ جو ہے وہ تو مسیح کے ساتھ ہے، بیوی تو کلیسیا مسیح کی ہے، لیکن کسی اور مرد کے پیچھے بھاگتی ہے تو اسے کلام جناکار عورت یعنی جناکار کلیسیا کہتا ہے۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی، جو کہ مسیح یسوع ابد تک زندہ ہے، بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے جنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تم اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا، اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تم ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اب بات کنواری کی ہو رہی ہے اور یہ شریعت کے ادھین ہے۔ مریم نے، تو ہم بات کر رہے ہیں کلیسیا کی۔ اب کنواری کی بات کرنے والے ہیں۔ مریم نے
فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی. ہم نے ابھی ریسنٹلی بات کی ہے نا کہ اگر مسیح کے علاوہ کلیسیا کسی اور کو طاقتی ہے تو وہ جناح کار ہے. لیکن مریم کیا بول رہی ہے؟ مریم کنواری ہے. تو مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا. چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. اکارڈنگ ٹو بائبل جو مسیح یشوع کی بیوی ہونا چاہتی ہے اس میں دو راستے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو کنواری ہو جو کسی مرد کو یعنی کسی مرد کے دوارا مسیح کو نہ جانا ہو، سیدھا کلام کے دوارا فضل اور سچائی کے ادھین خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، وہاں سے روح القدس کو حاصل کیا ہو. کلام کو پڑھ کے بھی ہم روح القدس حاصل کر سکتے ہیں، یہ بات سن لیجیے. تو ایک تو وہ ہے جس نے مرد کے دوارا نہیں جانا اور وہ کنواری ہے، اسے کنواری کہتے ہیں، اس کلیسیا کو کنواری کلیسیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے سیدھا کلام میں سے یشوع مسیح کی تعلیم کو سنا، اس پر عمل کیا، ایمان لایا اور اس کو روح القدس کی بخشش حاصل ہوئی، تو وہ کنواری ہے. لیکن کسی مرد کے دوارا جانا تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر صرف یسوع کی ہو جائے. لیکن جیسے زکریا اور الشبہ تھے نا ویسے، لیکن اگر مسیح یشوع کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے مرد کے سمپرک میں بھی ہے تو پھر وہ مسیح کی بیوی نہیں، جناح گر عورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مسیح اب تک ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. تو کلام میں لکھا ہے اگر بیوی شوہر کے جیتے جی کسی اور مرد کے ساتھ بیاہ کرے تو وہ زنا کار عورت ہے. تو بیاہ ایک واچہ ہے. ٹھیک ہے، شادی ایک واچہ ہے. کسی اور مرد کا مطلب سمجھتے ہیں مسیح یشوع کے علاوہ جو بائبل میں کلام میں ہے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا. آج کل میں وہ ورڈ ہے لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا. مرد مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دوسرے مردوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہم اپنے زندہ شوہر مسیح یشوع کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور جناح گر عورتوں میں سے ایک ہے. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے. مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے علیحدہ نہ ہو. بیوی اپنے کلیسیا اپنے شوہر یعنی مسیح سے، مسیح روح القدس مسیح کا کلام اس سے علیحدہ نہ ہو. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوہ عورتیں بیاہ کرے، اولاد جنے، گھر کا انتظام کرے اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں. لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بیاہ، شادی، دولہا دلہن، یہ سب کچھ شریعت کے ادھین آتا ہے. یعنی دولہا دلہن، شادی مطلب جسمانی، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ شریعت کے ادھین ہے. چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا، تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے. آخر کو وہ عورت بھی مر گئی. پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی، یعنی زمین پر. یسوع نے ان سے کہا کہ جہان کے
فرزندوں میں تو بہا شادی ہوتی ہے، یعنی اس جہاں کے فرزند، یعنی جو شریعت کے ادھین ہے، شریعت جو ہے موسیٰ سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے والے تک رہی، تو یشوع مسیح نے کہا جو اس جہان کے لوگ ہیں نا، تو ان میں تو بیاہ شادی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں، یعنی کون سے جہاں کو؟ آسمانی جہان کو، روح القدس کو، اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، یعنی فضل اور سچائی میں، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ناٹ فرشتوں کے برابر ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے، فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے، وارث کو، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ لیکن صدوقی کیا کہتے ہیں؟ قیامت ہے ہی نہیں، تو وہ شریعت کے ادھین ہے، تو شادی بیاہ جو ہے وہ جتنے شریعت کے ادھین ہیں یہ ان کے لیے، جو شریعت کے ادھین رہ کر، جو ان میں سے یہودی صدوقیوں میں سے، اسرائیل کے گوتروں میں سے مسیح یشوع میں ایمان لائے، تو یہ ان کے لیے ہے، دولہا اور دلہن کا کنسیپٹ جو ہے۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھے ہیں، موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں۔ اب بدن گناہ کے سبب سے مردہ، گناہ اور موت کی واچہ ہے 10 حکم شریعت، یعنی موسیٰ کی شریعت، گناہ اور موت کی واچہ، موت کا عہد جو پتھر کی تختیوں پر لکھا گیا، کھودا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادی بیاہ دلہن دولہا یہ صرف ان کا ہی کنسیپٹ ہے، بلکہ زندوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بدن ہے وہ گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے تم جسمانی نہیں تم روحانی ہو، یعنی کہ تم شریعت کے ادھین نہیں تم روحانی ہو، ٹھیک ہے، تم شریعت کے ادھین نہیں تم فضل کے متحد ہو۔ اب بائبل میں 2 واچائیں، ایک تو موسیٰ کی شریعت، دوسرا ہے یشوع مسیح یعنی فضل اور سچائی کی دھارمکتا، ایمان سے، اور موسیٰ کی دھارمکتا 10 حکم، بدن کے وسیلے 10 حکموں کی آگیاؤں کو ریتی روازوں کے دوارا پورا کرنا۔ دوسرا ہے ایمان سے یشوع مسیح کے نام پر، بیٹے کے نام پر ایمان لانے سے مسیح کی دھارمکتا کو گرہن کرنا۔ اب آسمان میں تو شادی بیاہ ہے نہیں، پھر شادی کہاں ہے؟ زمین پر۔ تو یسوع مسیح یہودیوں کو کہتے ہیں تم زمین کے ہو۔ یہودی کس کے ادھین ہے؟ موسیٰ کی واچا کے ادھین، 10 حکموں کی دھارمکتا کے ادھین۔ اور جو فضل کے ادھین ہے وہ آسمانی ہے، اور آسمان میں شادی بیاہ ہے نہیں، بلکہ سب فرشتوں کے برابر ہوں گے، مانند ہوں گے۔ اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، یعنی یہودیوں کو۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، یعنی جو موسیٰ کی شریعت رکھتے ہیں۔ بس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیاہ شادی زمین پر ہے، دنیا میں ہے۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں، مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ شوہر بیوی یعنی شریعت کے ادھین، موسیٰ کے 10 حکموں کی دھارمکتا، سب جو بائبل پڑھنے والے ہیں ایون انکلیوڈڈ می، ان سب کو لگتا ہوگا کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ اب سنیے سچائی۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ یہاں پر پہلے شبد آتا ہے شوہر، اور دیا کس نے؟ عورت نے۔ عورت کو یہاں بیوی کر کے نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، مرد کو یہاں شوہر کر کے لکھا ہوا۔
اور لکھا ہے پھر حرام کاری کے ادیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. تو یہاں عورت نے مرد کو شوہر رکھا. ٹھیک ہے, تو سیدھی سیدھی یہاں حرام کاری کس نے کی؟ عورت نے. کس کے کہنے پر؟ چلاک سانپ کے کہنے پر. کیونکہ عورت نے شوہر رکھا, کیونکہ یہاں آدم کو شوہر لکھا گیا. یہاں پر شبد کیا آیا؟ شوہر. بائبل کی پہلی شادی, اور عورت کو عورت ہی لکھا گیا. یہاں پر بیوی نہیں لکھا گیا, یعنی عورت نے اپنے لیے مرد کو شوہر بنایا, مرد کو چنا یعنی شوہر بنایا, نہ کہ مرد نے عورت کو بیوی بنایا. مگر کس کے کہنے پر؟ یہاں سے شریعت جو جسمانی شریعت ہے, موسیٰ کے 10 حکموں کی دھارمکتا کا آغاز ہوتا ہے. لیکن یہ شریعت ظہور یعنی روشن کب ہوئی؟ کس کے وسیلے سے ہوئی؟ موسیٰ کے وقت ہوئی, اور وجود میں موسیٰ کے ذریعے سے لائی گئی, فرشتوں کے وسیلے لائی گئی, کیونکہ موسیٰ کو شریعت فرشتوں کے وسیلے دی گئی. اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا, اور اس نے عورت سے کہا کیا واقع خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ یعنی وہ حکم جو تھا وہ مرد کو دیا گیا تھا, تو مرد تب اکیلا تھا یعنی سولو تھا. تو یہاں پر چلاک سانپ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بیچ میں منشا کیا ہے کہ تمہیں تو کہا نہیں. ٹھیک ہے, تمہیں تھوڑی کہا ہے کہ تم کھاؤ گی تو مر جاؤ گی, اور تمہیں تو خدا نے بھی نہیں کہا, کہ خدا نے تو مرد کو کہا ہے نا, آدم کو کہا ہے. تو کیا پتا اگر تم کھاؤ گے تو جیتی رہو گی, اگر تم جیتی رہ گئی تو پھر تم اگر آدم کو کھلاؤ گی تو وہ بھی زندہ رہے گا. تو باغ کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا. اور یہ شبد خدا کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ورنہ مر جاؤ گے. اگر شبد چیک کرنے ہو تو 2 بار پڑھ لیجئے گا. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. کس نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے؟ کس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے؟ سانپ نے. تم ہرگز نہ مرو گے, سانپ نے کہا. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ خدا کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ چلاک سانپ خود کو خدا بول رہا ہے. تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ. ٹھیک, کیونکہ خدا نے تو پہلے ہی ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا. تو پھر کون سا وہ خدا ہے جو نیکی اور بد کو جاننے والا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو خدا بول رہا ہے. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جسمانی ہوئے بدن کی دھارمکتا کی شروعات کب اور کیسے؟ یعنی بائبل کی پہلی شادی سے, جب عورت نے مرد کو اپنا شوہر بنایا, یعنی عورت نے حرام کاری کی. حرام کاری کے ادیشے سے, حرام کاری کے ڈر سے ہر عورت اپنا شوہر رکھے. ٹھیک ہے, تو یہاں عورت نے مرد کو شوہر رکھا, نہ کہ مرد نے عورت کو بیوی رکھا. ٹھیک ہے, چلاک سانپ کے کہنے پر, یعنی جسمانی دھارمکتا, یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے روح کی مخالفت, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی, اور آدم اور اس کی بیوی نے, یہاں پر پھر آدم آیا, آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. کہاں چھپایا؟ باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا. یہاں کیا شبد آیا ہے؟ ڈر شبد آیا ہے. تو حرام کاری کے ڈر سے ہر عورت اپنا شوہر
اور ہر مرد اپنی بیوی رکھے۔ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، اور ڈر کا روح ہے کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپائیں کہتے ہیں جس کے 4 پیر ہوں، ٹھیک ہے، چوپائیں مطلب 4 پیر والا، تو سب چوپاؤں یعنی سانپ کے 4 پاؤں تھے، ٹھیک ہے۔ اور دشتی جانوروں میں معلوم مطلب سراپت ٹھہرا، لانتی ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور جو کیلیں ہیں نا وہ ڈنک کے نشان ہیں جو یسوع مسیح کو صلیب پر دیے گئے۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت، اور وہ ڈنک ہے نا جو کیل ہے، موت کا ڈنک یعنی کیل گناہ ہے۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا۔ اب عورت نے اسے بیوی قبول کیا اور اس کا نام حوا رکھا۔ پہلے وہ کیا تھی؟ ہڈیوں میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت، ہڈیوں میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالے گی۔ یہاں سے شروع ہوا شادی بیاہ کا کنسیپٹ، شوہر بیوی، اٹس مین جسمانی شریعت کے ادھین 10 حکموں کی دھارمکتا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہوگی، یہ ابراہم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، اور اس سے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ پر جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی، پر جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو
بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ تو بھی بنی اسرائیل، اب یہ بنی اسرائیل ریت کی مانند، سمندر کی ریت کی مانند یعنی زمین، تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار بے قیاس ہوں گے۔ مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جہاں پر سے موسیٰ کو شریعت دی گئی فرشتوں کے وسیلے سے، جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ حاضرہ ہے، اور حاضرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ اور موجودہ یروشلم کون ہے؟ کیونکہ یروشلم میں یہودی رہتے ہیں، اسرائیل رہتے ہیں، تو موجودہ یروشلم کا مطلب اس کا ثبوت ہے یعنی جواب ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں، 10 حکموں کے متحد نہیں، بلکہ فضل کے متحد ہو۔ فضل و سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ روح کہتے ہیں مسیح یسوع کی تعلیم کو، اور وہ زندگی بھی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں، جس میں مسیح کی تعلیم نہیں، جس میں مسیح کی سکھائی ہوئی باتیں نہیں، مسیح کا کلام نہیں، وہ اس کا نہیں۔ اور جو جسمانی ہے، جو شریعت کے ادھین ہے، جو ان اولادوں میں سے ہیں جو سمندر کی ریت یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرح، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جسمانیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور خدا کی شریعت ہے مسیح یسوع یعنی زندگی اور اطمینان کی شریعت۔ وہ موسیٰ کی شریعت ہے، گناہ اور موت کی شریعت، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، 10 حکموں کی دھارمکتا میں جو راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اسرائیل کی کنواری گر پڑی، وہ پھر نہ اٹھے گی، وہ اپنی زمین پر پڑی ہے، اس کا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے، یعنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، یعنی سمندر میں یعنی ریت، سمندر میں سے گزرے یعنی سمندر کی ریت کی طرح تھے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے بیٹھے پھر ناچنے کودنے اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23 یعنی 23,000 یعنی 23,000 مارے گئے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، یعنی گناہ نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ
گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، اور موت کا ڈنک ہے گناہ، اور موت کیا ہے؟ سانپ۔ موت کا ڈنک کیا ہے؟ گناہ، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ اور گناہ کا زور ہے شریعت، یعنی شریعت سے گناہ کو زور ملتا ہے۔ اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار ہے کہ گر نہ پڑے۔ تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی۔ یہ استر کی کتاب میں ہے، یہ تمثیل ہے کلیسیا کی، ٹھیک ہے۔